اور پھر واللہ کان واللہ غزیر الدمع، زرار کہتے ہیں اللہ کی قسم ان کی آنکھ سے جو رونے کی وجہ سے آنسو نکلتا تھا بڑا موٹا موٹا آنسو ہوتا تھا. یہ جو بہت بڑا غم لگتا ہے نا پھر موٹے موٹے آنسو نکلتے ہیں، ورنہ تو بندہ بڑی مشکل سے ہلکا سا آنسو نکلتا ہے. موٹے موٹے آنسو. طویل الفکرہ، ہر وقت سوچ بچار میں رہتے تھے کہ یار قیامت میں پاس کیسے ہوگا، قیامت میں پاس کیسے ہوگا. یہ وہ ہیں جو ولیوں کا سردار ہے جی، جو شیر خدا ہے، جو حیدر کرار ہے، جو شیر ببر ہے جی، جو حیدر ہے. کیا شانے ہیں اور کیا ہے جناب، ڈر کتنا پڑا. ادھر ہم ہیں کہ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں جی. غزیر الدمع، موٹے موٹے آنسو گرایا کرتے تھے. طویل الفکرہ، گہری سوچ میں ہوتے تھے کہ علی کے اعمال نامے میں کیا کیا پیش ہوگا. واللہ کا احدنا، ہمارے جیسے تھے. یجیبنا اذا سألنا، ہم جو بات کرتے تھے ہمیں جواب دیا کرتے تھے، آگے پیچھے پیرے نہیں لگے ہوئے تھے ان کے کہ ان تک کوئی بات نہ کر سکے. یاتینا اذا دعونا، جب ہم دعوت دیتے تھے آ جایا کرتے تھے جی. یقلب کفہ، ہر وقت ہتھیلی میں ہاتھ ایسے ہلتا رہتا تھا گلائی میں کہ یار سمجھ نہیں آ رہی اللہ کو راضی کیسے کروں، کون سا ایسا کام کروں کہ رب راضی ہو جائے. اور یخاطب نفسہ، دوسروں پر اعتراضات میں مصروف نہیں رہتے تھے، اپنے آپ کو مخاطب کیا کرتے تھے کہ علی کدو انسان بننا، علی کب متقی بنے گا، علی کب مومن بنے گا، علی تیرے میں تقوی کب آئے گا، علی تیرے اندر سچا توکل کب آئے گا، علی تیرا سجدہ جاندار کیسے ہوگا، علی تیری عبادت کیسے رب کو پسند آئے گی، علی تیری رات اچھی کیسے ہوگی، علی تیرا کھانا سادہ کیسے ہوگا، علی تو دنیا کے جھمیلوں سے کب نکلے گا. یخاطب نفسہ، اپنے آپ سے بات چیت کیا کرتے تھے. جائزہ لیں، ہم بھی ولی بنے ہوئے ہیں. ہر بندہ اپنی نظر میں وقت لگا کے ولی بن جاتا ہے. ہر بندہ اپنی نظر میں جناب 4 نیکی کے کام کر کے ولی بن جاتا ہے، 4 عمرے کر کے ولی بن جاتا ہے، 4 مسجدیں بنوا کے ولی بن جاتا ہے. یہ کام سوچئے ان لوگوں کی نیکیاں کتنی بڑی بڑی تھیں اور فکر کیسا تھا. اور پھر یخاطب نفسہ غزیر الدمع طویل الفکرہ، اور پھر کہتے ہیں کہ اشہد باللہ، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، میں نے بعض راتوں میں ان کو مسجدوں میں دیکھا، تنہا مسجد خالی اور علی مسجد کے محراب میں، واقفا فی محرابہ قابضا علی لحیتہ، داڑھی پکڑی ہوئی تھی ہے جی. اور پھر کھڑے تھے، رو رہے تھے. یتململ تململ السلیم، کہتے ہیں مجھے کبھی ایسے ایک دفعہ تو ایسے لگا جیسے علی کو سانپ لڑ گیا، ایسے جھرچھری طاری ہو گئی، ایسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. کیا ہے؟ آخرت کے خوف نے علی کو لرزا دیا. جب یہ وہ علی ہے جو میدانوں میں کھڑا ہوتا ہے اور دشمن کی لائنیں جی ختم کر دیتا ہے، اور کبھی جھرجھری نہیں آئی، لیکن اللہ کے دربار میں آتا ہے کب کبھی چھوٹ جاتی ہے. یتململ تململ السلیم ویبکی بکاء الحزین، اور جب روتے تھے ایسے روتے تھے جیسے پتہ نہیں کتنا بڑا لاس ہو گیا. پیسے کی وجہ سے رونے والے تاجر کو کیا پتا ہے تقوی کی وجہ سے رونے والے کو کیا رونا کیسا ہوتا ہے جی. تو لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ، میں نے ان کو بعض محفلوں میں دیکھا، روتے ہوئے اور بلبلاتے ہوئے اور سسکتے ہوئے دیکھا. اور پھر اس کے بعد جب دعا میں لگے، دعا میں کیا کہنے لگے، یا اللہ علی کے پاس کوئی نیکی نہیں جو آپ کو پیش کر سکے. اور اس کے بعد دنیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے، یا دنیا الی تشوفتی الی تغررتی، دنیا مجھے امید کی نظر سے مت دیکھ، میری طرف گھور کے مت دیکھ، میری طرف للچائی نظر سے مت دیکھ، میں تجھے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دوں گا. اور پھر کیا ہے کہ قد بتت کی سلاس، 3 حرف تجھ پر بھیجتا ہوں، مجھے تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مجھے رب سے سب کچھ لینا ہے. اور لا رجعت لی فیک، میں تجھ سے رجوع بھی نہیں کرنا چاہتا، میرا تیرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آہن آہ، ہائے افسوس، من قلت الذات، کہ علی کا توشہ بہت تھوڑا ہے، قیامت کا سفر بڑا لمبا ہے. ووحشت الطریق، راستہ بڑا وحشی ہے. قبر انا بیت الدود، انا بیت الوحشہ، انا بیت التربہ، انا بیت الوحدہ، انا بیت النیران.
قبر کیسی وحشت کی جگہ ہے، کیسے کیڑوں کی جگہ ہے، کیسے ملیا میٹ کرنے کی جگہ ہے، کیسے ہی 3 ہفتے کے بعد آنکھوں کا پانی باہر آتا ہے، کیسے انسان ملیا میٹ ہو جاتا ہے۔ جی اس دنیا کو کہتے ہیں میری طرف امید کی نظر سے مت دیکھ، میں تیرا نہیں بن سکتا، میں تیرا نہیں بن سکتا۔ عیش کی حقیر، تیری عیش بڑی حقیر ہے، عمر کی قصیر، تیری عمر بڑی چھوٹی ہے، خطر کی کبیر، تیرے خطرے بہت بڑے ہیں، میں تجھ سے امید نہیں کر سکتا، علی سے امید مت لگا۔ یہ کہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں اور پھر جنگل میں جاتے ہیں، وہیں نمازیں پڑھتے ہیں، شہر میں سخاوت کے دسترخوان لگتے ہیں، آنے والا پوچھتا ہے ایک مسافر کہ بزرگوں کچھ کھانے کے لیے ہوگا، وہ اپنا خشک ٹکڑا روٹی کا دکھاتے ہیں، یہ کھا سکتے ہو تو کھا لو، وہ کہتا ہے یہ مجھے ہضم ہونے والا نہیں ہے، کہا پھر تم تھوڑا سا آگے جاؤ، شہر میں جاؤ، دسترخوان لگا ملے گا، وہاں تم کھا لینا۔ وہ وہاں جاتا ہے، دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اور اس کے بعد ایک شاپر مانگتا ہے، ایک تھیلا مانگتا ہے، ایک کپڑا مانگتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، کئی دنوں سے فاقے میں لگ رہے ہیں اور میں ان کو بھی کچھ کھانا دینا چاہتا ہوں۔ وہ جو بانٹنے والے نوجوان ہیں وہ قریب آ کے ہنس پڑتے ہیں، کہتے ہیں ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم حسن اور حسین ہیں، وہ علی ہیں، یہ انہی کا دسترخوان ہے۔ یہ نہیں کہ مجبوری تھی تاجرو، مجبوریاں نہیں تھیں، اللہ نے دیا ہوا تھا، لیکن دنیا کو مسکرا کے نہیں دیکھا۔ میں اور آپ مسکرا کے دیکھ کر خدا کی قسم سکون نہیں پا سکتے۔ لگاؤ زور، تیل لگا لو، آج تک بڑوں نے لگائی ہے، فرعون نے لگائی، نمرود نے لگائی، شداد نے لگائی، قارون نے لگائی، حامان نے لگائی، آج بھی وہ جو ہے مسقط کا بادشاہ مر گیا، 30-50 سال حکومت کر کے مٹی میں چلا گیا، کیا لے کے گیا ساتھ؟ دبئی کا امیر آدمی مر گیا، کیا لے کے گیا ساتھ؟ آپ کیا لے جائیں گے؟ بچوں کو جتنا مرضی دنیا دے جاؤ، اگر آپ نے ان کو ایمان نہ دیا، تقوی نہ دیا، حیا نہ دی، عفت نہ دی، ان بچوں کی گناہ یہ کریں گے فرشتے گرز آپ کو لگائیں گے۔ اس لیے خدا را ان کی دنیا کا سوچنے سے پہلے ان کے دین کا سوچو، ان کے اندر تقوی۔ جس بچے نے روزانہ قرآن نہیں کھولا، کالج جاتا ہے، وہ آپ کے کیا کام آئے گا؟ کل قرآن ہی نہیں کھولتا، اور جب آپ نہیں کھولو گے تو وہ کیسے کھولے گا؟ آپ قرآن کھولا کریں، روزانہ سوتے وقت بھی قرآن کھولا کریں، جاگتے وقت بھی قرآن کھولا کریں۔ وہ کتنا منحوس گھر ہے جس میں فجر کے لیے اٹھتا ہی کوئی نہیں۔ اس لیے گھروں میں نحوستیں چھائی ہوئی ہیں، فجر کی نماز نہیں تو کیا ہے تمہارے پاس؟ فجر کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی قسمت بدلتے ہیں، جو اس وقت سو جاتا ہے اس کی قسمت سو جاتی ہے۔ رو لیں جو مرضی کریں، جتنا مرضی، جنازہ ہو جائے تو اٹھتے گے نہیں فجر کے وقت میں، تو یہ ہمارے ایمان کا جنازہ اس میں بھی اٹھا کر فجر کا وقت ہم سوئیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Please like, share, and subscribe my channel.